Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to a new video. Today is 22nd of June Sunday और इसराइल ईरान वार के हवाले से आज हम ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये वार फर्दर जो है ये टेंशन एस्केलेट करती है तो इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर स्पेशली एनर्जी सेक्टर के ऊपर क्या रहेगा। करंटली जो है मार्केट जो है फ्राइडे क्लोजिंग 1,20,000 पे इंडेक्स की क्लोजिंग हुई और लेटेस्ट जो अपडेट्स है एवरीवन नोज के अमेरिका डायरेक्टली जो है अब वॉर के अंदर शामिल हो गया है और अमेरिका ने अपने प्लेन्स के थ्रू डायरेक्टली ईरान की एटॉमिक इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक्स किए हैं। एज पर जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक तो अभी जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है अगर अदर थिंग्स डोंट चेंज कोई पता नहीं होता कि किसी टाइम भी अगले टाइम भी सीज फायर का ऐलान हो जाए। डेफिनेटली तमाम इंटरनेशनल जो वर्ल्ड पावर्स हैं चाइना से लेके रशिया गल्फ अरब सभी इफेक्ट हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो डेफिनेटली एक बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। बट हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये इसराइल और ईरान की वॉर फर्दर बढ़ती है तो इसका एनर्जी सेक्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। चूंकि जो कंट्रीज है स्पेशली ईरान और गल्फ के एरिया जो इफेक्ट हो रहा है वो मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। ऑयल की प्रोडक्शन और ईरान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उनकी सी साइड से जो एक जो नहर है नहर अमरोज के नाम से उसको जो वो इफेक्ट कर सकते हैं। अगर उसको चोक कर देते हैं तो पूरे वर्ल्ड की जो ऑयल की सप्लाई है वो इफेक्ट हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी आज इस एंगल से बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट लेट्स डिस्कस। पहले समझते हैं कि हमारी पाकिस्तान में PSX में जो नोटेबल बड़ी कंपनीज जो ऑयल सेक्टर के अंदर आती हैं एनर्जी सेक्टर के अंदर आती हैं वो कौन कौन सी हैं और उनको हमने 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। उसमें एक एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं जिनमें OGDC है PPL है एंड मारी है। देन रिफाइनरीज हैं जिसमें हमारे पास अटक रिफाइनरी मेनल है और नेशनल रिफाइनरी। देन वी हैव ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जिनमें PSO मेन आएगा और से अटक पेट्रोलियम और जो यूटिलिटी कंपनीज हैं इसमें SNGPL है और SSGC सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न और IPPs जिनके अंदर इम्पोर्टेड फ्यूल यूज हो रहा है कैपको है हबको है मेन इसमें हमारा हबको उसमें आता है। तो एक मिक्स सॉर्ट ऑफ हमें इम्पैक्ट इसका नजर आ रहा है। पहले इसका ओवरऑल देख लेते हैं कि इस जंग का ओवरऑल इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो ऑब्वियसली अगर वॉर होती है और प्रोडक्शन एंड सप्लाई जो है वो लिमिटेड होती है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूल जो है वो एक चैलेंज बन जाता है तो डेफिनेटली पूरी दुनिया की इंडस्ट्री इफेक्ट होगी और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जिसके पास रिजर्व हैं तो ऑयल की प्राइसेस जो है वो डेफिनेटली बढ़ जाएंगी और जिसकी वजह से डेफिनेटली मल्टीपल किस्म के इफेक्ट्स आएंगे। कुछ कंपनीज को उसका बेनिफिट होगा कुछ कंपनीज को उसका लॉस होगा। तो कि ओवरऑल इंटरनेशनल इकोनॉमी जो है वो सफर करेगी चूंकि ऑयल एंड एनर्जी एक ऐसी चीज है कि हर किस्म की इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमें ऑयल एंड एनर्जी की जरूरत होती है और मैक्रो इकोनॉमिक लेवल के ऊपर डेफिनेटली चीजें जो है वो बेहतर नहीं रहेंगी। बट वी आर टॉकिंग टुडे स्पेसिफिकली अबाउट द इम्पैक्ट ऑन द एनर्जी सेक्टर कंपनीज। तो डेफिनेटली ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो इसकी वजह से बढ़ेंगी क्योंकि डिसरप्शन आ जाएगी प्रोडक्शन में और शिपिंग भी इफेक्ट होगी क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो इनकी एक मूवमेंट के लिए एक मेजर रूट है जिसको ईरान चोक कर सकता है और वो अनाउंस कर रहे हैं कि हम इसको चोक कर देंगे। तो अगर वो चोक हो जाता है तो डेफिनेटली ऑयल प्राइसेस जो है वो जंप कर जाएंगी और शॉर्ट टर्म में जो इमीडिएटली इम्पैक्ट आएगा। अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें टाइमिंग बड़ी मैटर करेगी क्योंकि अभी टाइमिंग ऐसी है कि हम ये 22 ऑफ जून की बात कर रहे हैं और 30 जून एक ऐसी डेडलाइन है कि कंपनीज की क्वार्टरली भी और एनुअली भी क्लोजिंग हो रही होती है और उस टाइम जो है वो नेक्स्ट EPS डिसाइड होगी नेक्स्ट कंपनी की अकाउंट्स बनेंगे और 30 जून को जो स्टॉक वैल्यूएशन है वो होगी इनकम स्टेटमेंट डिफाइन होगी। तो उसकी वजह से इस माइट भी शॉर्ट स्पैन के लिए भी हो लेकिन जो क्लोजिंग फिगर्स हैं वो डेफिनेटली इफेक्ट कर जाएंगी। यानी जिनको फायदा होगा तो वो फायदा उनका फिर जो है चूंकि EPS के अंदर ट्रांसलेट हो चुका होगा उनकी इन्वेंट्री के अंदर वो फिगर्स रिपोर्ट हो चुकी होंगी तो डेफिनेटली पूरे क्वार्टर तक उसका इम्पैक्ट जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इस साइकिल से देखते हैं तो जो कंपनीज हैं लाइक OGDC PPL एंड मारी 1 इस तरह एक्सप्लोर करते हैं कि एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन कंपनीज को क्या फर्क पड़ेगा।
تو اوبیسلی OGDC, PPL اینڈ باری جو آئل اینڈ گیس کی ایکسپلوریشن اور پروڈکشن کیٹیگری میں آتی ہیں یہ پازیٹیولی کورلیٹڈ ہوتی ہیں آئل پرائسز کے اندر. مینس جتنی آئل کی پرائسز بڑھیں گی ان کو اتنا فائدہ ہوگا, ان کے ریونیو بڑھیں گے, ان کی پرائسز بڑھیں گی اور پرائسز شارٹ ٹرم کے لیے بھی بڑھیں گی. اور اس کے علاوہ ان کا جو انوینٹری کا سٹاک ہے, جو کلوزنگ انوینٹری ان کی ہوتی ہے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایسٹس کی ویلیو بھی, کرنٹ ایسٹس کی ویلیو بڑھتی ہے, ان کی لیکوڈیٹی کے اوپر کرنٹ ریشو امپروو کر جائے گی. وہ فنڈامنٹل انالیسس میں جب ہم کرنٹ ریشو دیکھیں گے تو ہمیں بہتر نظر آئے گی. اسی طرح انوینٹری گینز ملیں گے اور ان کی جو جس کا ڈائریکٹلی گراس پروفٹ کے اوپر افیکٹ پڑے گا اور الٹیمیٹلی نیٹ پروفٹ اور پھر ارننگز پر شیئر کے اوپر افیکٹ آئے گا. تو OGDC, PPL اینڈ ماری دیز آر دا کمپنیز جو کہ ہائر پروفٹ مارجنس کی طرف چلی جائے گی اور ان کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. اب آگے نیکسٹ موو کرتے ہیں. سپوز ہم جو ریفائنریز کی طرف یا یو کین سے, بلکہ اس کے علاوہ ساتھ ہی جو آئل اینڈ مارکیٹنگ کمپنیز ہیں ان کے اوپر بھی سارٹ آف اسی طرح ہی امپیکٹ آئے گا. ریفائنریز کے اوپر مکسڈ امپیکٹ ہوگا چونکہ ان کے جو ڈیفینیٹلی چونکہ یہ انہوں نے آئل کو ریفائن کرنا ہوتا ہے اور ان کے پاس آئل امپورٹ ہو کے آتا ہے تو جو امپورٹ کاسٹ ہے فردر آپریشن کاسٹ بڑھے گی, لیکن ان کے پاس جو اسٹاک آلریڈی موجود ہے تو اسٹاک کی ویلیوشن بڑھ جائے گی. تو ان کے لیے سارٹ آف ایک مکسڈ قسم کی آؤٹ پٹ رہے گی. تو ادر تھنگ ریمیننگ دا سیم, آئل اینڈ گیس کا یہ کرنٹ پرائس ہائپ کا جو امپیکٹ آئے گا وہ ان کا سارٹ آف نیوٹرل رہے گا. دین وی کم ٹوورڈز دا آئل اینڈ مارکیٹنگ کمپنی جس میں PSO ہے, اٹک پیٹرولیم ہے. مین ہمارے پاس PSO اس میں سے مین بینیفیشری کے طور پہ آ سکتا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں نیگیٹیوٹی بھی ہے اگین اسی طرح کہ ان کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی, ان کی امپورٹس مہنگی ہو جائیں گی. اور اگر گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جو امپورٹ پرائس کی وجہ سے جو مہنگی ہوتی ہے تو ساری کی سارا برڈن ہم نے جو ہے وہ کسٹمر پہ پاس آن نہیں کرنا, تو ان کے پروفٹس جو ہے وہ سکویز ہو سکتے ہیں جس سے ان کی ارننگ کیپیسٹی اینڈ ان کی EPS جو ہے وہ افیکٹ نیگیٹیولی ہو سکتی ہے. تو سارٹ آف نیگیٹو کی طرف جانے کا چانس زیادہ ہے PSO کا اٹک ریفائنری سیکٹر کی طرح. دین وی کم ٹوورڈز سوئی گیس اینڈ SNGP. ان کے اوپر خاص ڈائریکٹلی بہت زیادہ امپیکٹ نہیں آئے گا, صرف یہی ہے کہ OGDC اور یہ جو آپ کا SNGPL اینڈ SSGC ہے اس کے حوالے سے وٹ وی کین سی کہ نیوٹرل بھی رہ سکتا ہے اور تھوڑا بہت, چونکہ کاسٹ آف پروڈکشن ڈیفینیٹلی سب کے اوپر چلی جائے گی تو ان کے اوپر اتنا خاص امپیکٹ نہیں آئے گا. لائک گیس ایکسپلوریشن ہے, لیکن اوبیسلی آلٹرنیٹ انرجی سورس کے اوپر اگر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو پھر چیزیں جو ہے وہ گیس کی طرف شفٹ ہوں گی, تو گیس کی پرائسز بڑھیں گی یا ان کی سیلز بڑھنی چاہیے, تو ان کے سیلز کے بڑھنے کی وجہ سے ان کو ڈیفینیٹلی تھوڑا سا بیٹر جو ہے وہ امپیکٹ آ سکتا ہے. لیکن اوور آل مائکرو اکنامک لیول کے اوپر اسٹریس آئے گا, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھے گی تو اس کی وجہ سے افیکٹ آئے گا. اسی طرح IPP چونکہ وہ اگر فیول امپورٹڈ یوز کر رہے ہیں انرجی پروڈکشن کے لیے تو ڈیفینیٹلی ان کے اوپر جس ہب کو ہے وہ نیگیٹو افیکٹ آئے گا, چونکہ ان کو مہنگا فیول لے کے تو انرجی پروڈیوس کرنی پڑے گی, تو ان کے اوپر ڈیفینیٹلی اس کا نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. سو دس واز اچھا. اور چونکہ ابھی ٹائمنگ بڑی کریٹیکل ہے, چونکہ 30 جون آ رہا ہے, 30 جون کی کلوزنگ پرائسز, انوینٹری اور بیلنس شیٹ اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کی فگرز افیکٹ ہو رہی ہوں گی, اور چونکہ ساتھ ہی سرکولر ڈیٹ بھی ابھی ریزالو ہوتا نظر آ رہا ہے. اس میں گورنمنٹ نے لون سیکیور کر لیے ہیں غالباً 18 بینک سے 1.25 یا 27 ٹریلین روپیز کے لونز ہیں, ان کے سارے ارینجمنٹس ہو چکے ہیں, اور اس کو پے بیک کرنے کے لیے بلز کے اوپر سرچارج بھی آئی گیس 10% کی فگر ابھی سامنے آئی ہے کہ وہ بلز پے کر رہے ہوں گے. یعنی ایک اچھا آپریشنل پلان بھی بن چکا ہوا ہے کہ لون بینک سے لیا جائے گا اور اس کی ری پیمنٹ کا بھی سارا سسٹم پلانڈ ہو جائے. چونکہ اب IMF ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے تو IMF بہت زیادہ اب کنڈیشنلٹیز لگا رہا ہے کہ ہر ایکٹیویٹی کے اوپر وہ پراپر اس کا روڈ میپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ یہ پیسے کہاں سے لائیں گے, کہاں خرچ کریں گے, اور اس کے بعد ان کا جو پے بیک ہے وہ کس طرح ہوگا. تو اب سرکولر ڈیٹ بھی ریزالو ہوتا نظر آ رہا تھا, لیکن اگر یہ ایشو اسکلیٹ کر جاتا ہے تو مائٹ بھی شارٹ ٹرم میں سرکولر ڈیٹ کے بینیفٹس بھی اتنا زیادہ جو ہے مارکیٹ اس کو انجوائے نہ کر سکے. تو دس واز سم تھنگ اباؤٹ دا انرجی سیکٹر کے. اس کے اوپر ہم نے امپیکٹ دیکھا کہ انرجی سیکٹر کے اوپر جو امپیکٹ ہے مکس سینٹیمنٹ ہوگا. تو کل اب منڈے ہے, تھوڑا سا کیئرفل ہو کے دیکھنے کی ضرورت ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ پینک سیلنگ کریں اور اپنے ہارڈ ارن, کیونکہ ساری کی ساری بلو چپ کمپنیز ہیں, کوئی شارٹ ٹرم
میں تھوڑی بہت فلکچویشن تو ہو سکتی ہے، لیکن کوئی آپ کے پیسے ختم نہیں ہو رہے. جو نمبر آف شیئرز ہیں، جس کے پاس 100 شیئر ہیں وہ 100 ہی رہیں گے، وہ شیئر کم ہو کے 90 نہیں رہ جائیں گے، ان کی ویلیو فور دا ٹائم بھی کم ہو جائے گی. تو دا پوائنٹ اس کہ آپ اپنے شیئر کو ہولڈ کر کے رکھیں، اور اگر اپرچونٹی اگر کیش فلو آپ کو اجازت دیتا ہے تو پھر اسپیشلی آئل اینڈ OGDC وغیرہ ان کو آپ جو ہے ڈیفینیٹ. ماری کافی عرصے سے رکا ہوا تھا، مائٹ بھی ماری کے اوپر ہم اچھی ایکٹیویٹی دیکھیں. اور ایکسل شیٹ کے اندر بھی ہم تھوڑا سا آگے دیکھ لیتے ہیں کہ فرائیڈے کلوزنگ کے مطابق کون کون سا انرجی سیکٹر کے اندر سے شیئر جو ہے وہ لو EPS کے اوپر، لو پرائس ٹو ارننگ ریشو میں نظر آ رہا ہے. تو اس حوالے سے ہب پاور جو ہے وہ سب سے لوئسٹ پرائس ٹو ارننگ ریشو میں 3.87 ہے. تو ادر تھنگز ریمیننگ دا سیم. سمپل جو ایکویشن ہے، سمپل فارمولا یہ کہتا ہے جتنی پی ریشو کم ہوگی اتنا سٹاک انڈر ویلیوڈ ہے، اور جتنی پی ریشو زیادہ ہوگی اتنا سٹاک اوور ویلیوڈ ہے. تو اس حوالے سے ہب پاور، سوئس ناردرن، PPL، OGDC یہ سارے کمپیریٹیولی سیف زون کے اندر ہیں. چونکہ ہب پاور کی 3.87 ہے، سوئی ناردرن کی بھی 3.87 پرائس ٹو ارننگ ریشو ہے، PPL 4.59 اینڈ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ 5.28. کہ یہاں سے اگر ہم دوبارہ سے اپنے جو یہ اپنے ایک ڈاکومنٹ اوپن کیا تھا اس میں OGDC اور PPL یہ یہاں سے اور ماری یہ تینوں امپیکٹس کے حوالے سے پازیٹیو ہیں. اور ان کی دوسرا اس کو میں سپلیمنٹ کروں گا پرائس ٹو ارننگ ریشو سے. تو ان دونوں کی یعنی PPL اور OGDC ان دونوں کی چونکہ پرائس ٹو ارننگ ریشو کافی اچھی اور سیف زون میں ہے، تو ان کے اندر باقی مارکیٹ جو ہے وہ سینٹیمنٹس کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہے، یو نیور نو. لیکن اگر فنڈامنٹلز کے حوالے سے بات کریں اور جو پرائسز کا امپیکٹ نظر آ رہا ہے تو وہ PPL اور OGDC میں بائنگ کال بنے گی. اور ماری بھی اس کے اندر سے بینیفیشری ہے، پازیٹیو امپیکٹ آئے گا، لیکن ماری آلریڈی اوور پرائسڈ ہے، اس چیز کو بالکل ذہن میں رکھیے گا. اور لیکن 620 کی جو پرائس ہے کافی ٹائم سے ماری جو ہے وہ 600 سے 650 کے اراؤنڈ موو کرتا نظر آتا ہے. بہت تھوڑے ٹائم کے لیے 700 کو ٹچ کیا تھا، پھر وہاں سے ریورس ہو گیا تھا. تو خیر ٹوٹلی اپ ٹو یو، آپ اپنے کس رسک پروفائل کے ساتھ چلتے ہیں اور پھر آپ کا شارٹ ٹرم ویژن ہے. کیونکہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دی جا سکتی کہ اس کمپنی میں بائی کال بنتی ہے، سیل بنتی ہے. اٹ آل ڈیپینڈس اپون یور اون اسٹریٹجی. تو باقی جو سوئی صدرن ہے اس کی پی ریشو اچھی ہے، لیکن اس کے اپنے فنڈامنٹلز میں اسٹرانگ نہیں ہے، اس میں کافی ایکیومولیٹڈ لاسز ہیں. تو اگر آپ نے سوئی اس کے اندر کام کرنا ہے تو پھر آپ یعنی الٹیمیٹلی ہمارے پاس جو 3 اس میں سے اچھے شیئر نظر آ رہے ہیں ایز پر مائی آبزرویشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ which may be right, which may be wrong. تو اس میں سوئی ناردرن، SNGP اور PPL اینڈ OGDC الٹیمیٹلی یہ 3 مجھے شیئرز لگ رہے ہیں کہ ان میں ابھی اپ سائڈ پوٹینشیل بھی موجود ہے، اور جو امپیکٹ آ رہا ہے ان کے اوپر کوئی ایڈورسلی نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہے. جو نیگیٹو امپیکٹ والی کمپنیز ہیں وہ ہم نے چیک کر لی، وہ ریفائنریز ہیں، آئل اینڈ گیس جو مارکیٹنگ کمپنیز لائک PSO وغیرہ ہے. اور PPL اگین دوبارہ اس کو میں سامنے لے کے آیا ہوں کہ OGDC PPL اینڈ ماری کا اوپر پازیٹیو افیکٹ ہے. ریفائنریز جو ہیں وہ مکسڈ امپیکٹ میں آئیں گی. آئل مارکیٹنگ کمپنیز جو ہیں وہ مکسڈ ٹو نیگیٹو ہیں، اور جو گیس کمپنیز ہیں SNGPL اینڈ SSGC نیوٹرل ٹو نیگیٹو، اینڈ IPP یعنی کہ ہب کو جو نیگیٹو ہے. So this was all about the today's video. Hopefully یہ انفارمیشن اچھی لگی، اور یہ انفارمیشن جو ہے یہ میں نے خود نہیں یعنی اس کو ڈیزائن کیا، ایک ریلائبل سورس سے اس کو امپورٹ کیا ہے انفارمیشن کو. But still you can check from the other sources as well. So stay tuned، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. Thank you very much.